انٹرنیٹ کی وہ پراسرار اور خوفناک دنیا جس میں اگر کوئی عام انسان چلا جائے تو شاید وہ کبھی واپس نہ آ سکے، اور اس کو مختلف طریقوں سے اذیت دی جائے یا اس کو جان سے مار دیا جائے، اور اس دنیا کے باہر کسی کو اس کی خبر بھی نہ ہو سکے۔ انٹرنیٹ کی اسی اندھیری دنیا کا نام ہے ڈارک ویب، جہاں قید ہونے والے انسان کو خبر نہیں ہوتی کہ اسے کس طرح موت دی جائے گی۔ ان بیچاروں کو نہ دن کا پتہ ہوتا ہے نہ رات کا، بس قیدی بن کر اپنی موت کا انتظار کرتے ہیں۔ آج جس کے پاس بھی انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے، وہ خود کو اکیلا محسوس نہیں کرتا۔ فاصلہ جتنا بھی ہو، پیغام بہت جلدی پہنچ جاتا ہے، اور اسی لیے انٹرنیٹ نے دنیا کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ عام طور پر اگر انٹرنیٹ کو مختلف حصوں میں تقسیم کریں تو انٹرنیٹ کے 3 حصے ہیں۔ سرفیس ویب، جو ہم عام لوگ روزانہ استعمال کرتے ہیں، اور دن کا بہت سا وقت فیس بک، انسٹاگرام، گوگل وغیرہ پر ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ دن میں نہ جانے کتنی ویب سائٹس کا استعمال کرتے ہیں، اکثر تو ہمیں یاد بھی نہیں رہتی، لیکن ہم صرف چند ویب سائٹ کو ہی استعمال کرتے ہیں اور انہی کو جانتے ہیں۔ ہمارے لیے تو ان کو بھی یاد رکھنا بہت مشکل ہے، اور یہ سارا انٹرنیٹ جس کو ہم روزانہ آسانی سے استعمال کرتے ہیں سرفیس ویب میں آتا ہے، مگر یاد رہے ہم اس کو بھی مکمل استعمال نہیں کر پاتے۔ اور سرفیس ویب سارے انٹرنیٹ کا تقریباً 5% حصہ ہے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ انٹرنیٹ کی دنیا ہماری دنیا سے کتنی بڑی ہے، اور ہم سرفیس ویب کے تھوڑے سے حصے کو استعمال کر کے سمجھتے ہیں کہ یہی ہماری ساری دنیا ہے۔ لیکن حقیقت ہے کہ انٹرنیٹ کی دنیا ہماری دنیا سے بہت بڑی ہے، مگر یہ عام ویب ہے جس کو ہر شخص آسانی سے استعمال کر سکتا ہے۔ انٹرنیٹ کا باقی حصہ ڈیپ اور ڈارک ویب میں آتا ہے۔ سرفیس ویب کے بعد انٹرنیٹ کا وہ حصہ آتا ہے جہاں سے رکاوٹیں شروع ہوتی ہیں۔ ایک عام انٹرنیٹ استعمال کرنے والا شخص انٹرنیٹ کے اس حصے کو نہیں سمجھ سکتا۔ ویسے یہاں سے ہی غیر قانونی سرگرمیوں کا آغاز ہو جاتا ہے، مگر پھر بھی انٹرنیٹ کا یہ حصہ ڈارک ویب سے کم ہی خطرناک ہوتا ہے۔ انٹرنیٹ کے اس حصے میں انفارمیشن موجود ہوتی ہے۔ اس میں کسی کی بینک ڈیٹیلز وغیرہ ہو سکتی ہیں۔ ہماری ای میلز اور پاسورڈ وغیرہ کی انفارمیشن ڈیپ ویب میں ہی ہوتی ہے۔ ڈیپ ویب پر بھی عام طور پر شناخت بہت مشکل ہوتی ہے۔ ڈیپ ویب پر پہنچنا آسان نہیں ہوتا، اس کے لیے آپ کو ایگزیکٹ لنک کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور طریقے سے اس تک نہیں پہنچا جا سکتا۔ انٹرنیٹ کے اس حصے کے بعد آغاز ہوتا ہے انٹرنیٹ کے تیسرے حصے کا، ایک الگ پراسرار دنیا جس کا کوئی عام انسان خیال بھی نہیں کر سکتا کہ یہ سب کچھ اسی دنیا میں ہو رہا ہے جس میں وہ بھی موجود ہے۔ یہ کسی خوفناک خواب کی طرح لگتا ہے، مگر یہ حقیقت ہے اور اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ اس تک جانے کے لیے بھی انٹرنیٹ ہی استعمال کیا جاتا ہے، مگر اس ویب تک جانے کے لیے خاص طریقہ اور الگ براؤزر استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں اہم بات یہ ہے کہ ان کا لنک عام نہیں ہوتا۔ جیسے ہم کسی ویب سائٹ کو استعمال کرنے کے لیے اس کا URL استعمال کرتے ہیں، ڈارک ویب کا ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ شاید اسی لیے کسی عام انٹرنیٹ استعمال کرنے والے کا اس کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے۔ اور ڈارک ویب تک رسائی حاصل کرنے کے لیے ایک الگ براؤزر استعمال کیا جاتا ہے جس کا نام ٹور یا اونین براؤزر ہوتا ہے، اور اس کی مدد سے IP ایڈریس اور لوکیشن چھپی رہتی ہے، جیسے پیاز کی بہت ساری لیئرز ہوتی ہیں۔ اونین براؤزر میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، ہماری ID ان لیئرز کے نیچے چھپ جاتی ہے، اور ایڈریس بھی بار بار تبدیل ہوتا رہتا ہے، اس لیے یہاں کسی کی شناخت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اسی لیے جرائم سے وابستہ لوگوں کے لیے یہ محفوظ جگہ ہے، اور ان کی یہ پراسرار اور خوفناک دنیا ہم سے بہت الگ ہے۔ یہاں منشیات کی خرید و فروخت کی جاتی ہے، نقلی پاسپورٹ بنائے جاتے ہیں۔ سب سے خطرناک بات یہاں
کسی کو پیسے دے کر قتل کروایا جا سکتا ہے، اور یہ شخص چاہے دنیا کے کسی کونے میں بھی موجود ہو۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے یہ لوگ دنیا میں کس طرح پھیلے ہوئے ہیں۔ اکثر ہمارے ملک میں بچے اغوا ہو جاتے ہیں جو کبھی مل نہیں پاتے، اکثر اسی اندھیری دنیا کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ڈارک ویب کا ایک خطرناک اور پر اسرار ترین حصہ ریڈ روم ہے۔ اصل میں ریڈ روم ایک ایسا کمرہ ہے جہاں پر اکثر ان اغوا کیے ہوئے لوگوں کو لایا جاتا ہے اور ان کو مختلف طریقوں سے اذیت دی جاتی ہے، اور قتل کروانے والے کے مطابق اس کو اذیت دی جاتی ہے۔ اور خوفناک بات یہ ہے، جب اس شخص کو اذیت دی جاتی ہے تو اس کی ویڈیو براہ راست نشر کی جاتی ہے، اور ڈارک ویب پر موجود یہ ذہنی مریض وہ ان نشریات کو دیکھتے ہیں اور اس نشریات کے بدلے میں ان قتل کرنے والوں کو پیسے بھی دیتے ہیں۔ ریڈ روم میں یہ نشریات دیکھنے والوں کی بھی الگ الگ قسمیں ہیں۔ جو سب سے زیادہ رقم دیتا ہے، اس کو اس چیز کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ قتل کرنے والے کو کم دے سکتا ہے، کہ قتل کرنے والا کس طرح اس شخص کو اذیت دے، یعنی پیسے دینے کے بعد اس کے بعد اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنے دشمن کو کس طرح قتل کروانا چاہتا ہے۔ مثال کے طور پر پہلے اس کے پاؤں کاٹے یا بازو یا پھر انگلیاں۔ اس طرح ان بے بس لوگوں پر ظلم کی انتہا کی جاتی ہے، اور جو کم رقم دیتا ہے وہ صرف ان نشریات کو دیکھ سکتا ہے، کوئی انسٹرکشن نہیں دے سکتا۔ حکم دینے کے لیے زیادہ رقم کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اس ویب پر چائلڈ پورنوگرافی موجود ہوتی ہے، اور یہاں انسانوں کے مختلف حصوں کی خرید و فروخت بھی کی جاتی ہے، یعنی انسان کے جسم کے مختلف حصے یہاں خریدے اور بیچے جاتے ہیں۔ جیسے کسی عام گوشت والی دکان سے ہم گوشت خریدتے ہیں، یہ وہی چند امیر گھٹیا لوگ ہوتے ہیں جن کا دماغ کام نہیں کرتا، چاہے کوئی کتنا بھی ظالم عیش پسند کیوں نہ ہو۔ کیا ایسا سب کچھ ہوتے دیکھ سکتا ہے؟ ایسا منظر سوچ کر ہی روح کانپ جاتی ہے۔ حقیقت میں یہ لوگ ذہنی مریض ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو تسکین دینے کے لیے کسی کی جان لے لیتے ہیں۔ اس ویڈیو کو بنانے کے لیے بہت محنت کی گئی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ میں ملوں گا آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔